وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس الى آخر الحدیث۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حاضرین کرام، آج میں آپ کے سامنے نوجوانوں کا بگاڑ، اس کے اسباب و علاج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں کے بگاڑ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا، یہ ایک مومن کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اور خاص کر نوجوان کی جو عبادت ہوتی ہے، نوجوان کا جو عمل ہوتا ہے، یہ افضل ہے، اعلیٰ ہے بالمقابل ایک بزرگ کے یا ایک بڑے آدمی کے۔ نوجوانی والی عبادت افضل ہے اور اہم ہے، اسی لیے احادیث میں اس چیز کی وضاحت بھی آئی ہے اور فضیلت بھی آئی۔ نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور نوجوان اس کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑا سے بڑا کام بھی اللہ کے حکم سے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، ذہن ہوتا ہے، اور اسی طرح قوت اس کے پاس ہوتی ہے۔ اور نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر نوجوان سو گیا تو گویا کہ ساری کی ساری قوم سو گئی۔ نوجوان اگر جاگ گیا تو گویا کہ ساری کی ساری قوم جاگ گئی۔ تو گویا کہ نوجوان کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ نوجوانوں کے بارے میں دو پہلو ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے، جن میں سے ایک پہلو ہے مثبت اور دوسرا ہے منفی، یعنی پازیٹیو، نیگیٹو۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ الحمدللہ پہلے کی طرح ہماری مسجدیں صرف بوڑھوں سے یا بزرگوں سے نہیں بھرتی، بلکہ آج کل کثیر تعداد میں نوجوان مسجدوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ دینی دروس ہو، پروگرامز ہو، یا اسی طرح خطبات ہو، ان میں بھی نوجوانوں کی کثرت ہوتی ہے۔ دین کی طرف نوجوان آ رہے ہیں، پابند بن رہے ہیں، منہج سلف کی طرف آ رہے ہیں، یہ ایک قابل تعریف چیز ہے، اور اس چیز کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ نوجوانوں میں دین آ رہا ہے اور دین کا جذبہ ان کے اندر آ رہا ہے الحمدللہ، اور اس کا انکار نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر ہمارے نوجوانوں کی ہمت افزائی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اور اگر ان کے اندر کچھ غلطیاں، خطائیں پائی جاتی ہے تو اچھائی کے ساتھ دعوت دینے اور انہیں اپنے سے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہوا مثبت پہلو، اچھا پہلو۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے، جو کہ منفی پہلو ہے، جو کہ کثیر تعداد میں نوجوان اس میں مبتلا ہے، وہ ہے مسلمان نوجوان دین سے دور ہے، منہج سلف سے دور ہے، غلط عقیدوں کا شکار ہے، غلط عادتوں کا شکار ہے، برے افعال کا شکار ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دور ہے، اور وہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے۔ ان کا ایک بھی معاملہ یا ایک بھی چیز یا ایک بھی عادت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ وہ کتاب اللہ سے اعراض کرتے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرتے ہیں، اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ دین کو اور شریعت کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہوا عقیدے کا بگاڑ۔
اور اس سے بڑھ کر بگاڑ کوئی ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ آ جائے اور وہ شریعت کو بوجھ سمجھے اور یہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا تو اپنی منمانی زندگی گزاروں گا. اور یہ چیز انسان کو، نوجوان کو دین سے بیزاری کی طرف لے جاتی ہے. وہ دین سے بیزار ہو جاتا ہے اور شریعت کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے. یاد رکھیں یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے. عقیدے کا بگاڑ سب سے بڑا بگاڑ ہے. دین سے بیزاری سب سے بڑا بگاڑ ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک ہے جو مسلمان نوجوان جس میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ چاہے تو ہماری جگہ ایسی قوم کو لا سکتا ہے جو ہم سے زیادہ پابند ہوگی، مطیع ہوگی، فرما بردار ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ کہ اگر تم پھر جاؤ گے، اگر تم پلٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو تم جیسی نہ ہوگی، وہ تم سے زیادہ مطیع، فرما بردار اور پابند ہوگی. اور جب نوجوان دین سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کا مقصد حیات کچھ نہیں ہوتا، تو یاد رکھے ایسے نوجوان جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا کہ ان کے دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ تو ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو یہ مسلمانوں کی حالت ہے کہ اگر ان کے پاس مقصد حیات نہیں ہے، وہ دین اسلام سے بیزار ہے، شریعت کو بوجھ سمجھتے ہیں، تو ایسے نوجوان جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اور یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے جو کہ عقیدے کا بگاڑ ہے، شریعت کو بوجھ سمجھنے اور شریعت سے بیزارگی والا بگاڑ ہے. اس کے بعد جو دوسرے بگاڑ ہے وہ اسی ضمن میں آتے ہیں، جن میں سے ایک ہے لغو کاموں کا ارتکاب، یعنی بیکار کے کام، فضول کے کام. لغو ہر اس کام کو، ہر اس فعل کو، ہر اس قول کو کہا جاتا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اور اس میں آج نوجوان مبتلا ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے نوجوان ٹائم پاس کر رہے ہیں، نہ ان کو عبادتوں سے کچھ مطلب ہے، نہ مسجدوں سے کچھ مطلب ہے. چبوتروں کو سجائے ہوئے ہیں، محلوں کو سجائے ہوئے ہیں، ہوٹلوں کو سجائے ہوئے ہیں اور لغویات، بیکار کے کاموں میں مبتلا ہے اور لغویات کا شکار ہے، فضول باتوں کا شکار ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. دین کی باتیں نہیں ہے، یہاں پر بیٹھ کر امریکہ اور سعودی کی باتیں کرتے ہیں جن میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خود کے گھر کی حالت بیکار ہے اور بری ہے. تو یہ ہے لغویات. جبکہ یاد رکھیں وقت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مومن کو حساس ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ساری عبادتیں دیکھ لیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، ان تمام کا وقت مقرر ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں وقت کی بہت اہمیت ہے، لیکن اسی وقت کو نوجوان پاس کر دیتا ہے، ٹائم پاس کر دیتا ہے اور لغویات میں مبتلا ہو جاتا ہے. یاد رکھے وقت اللہ کی جانب سے نعمت ہے اور ہر نعمت کا سوال ہونے والا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بنی آدم کے قدم اللہ کے پاس سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے. عن عمرہ فیما افناہ کہ اس کی عمر کے متعلق اپنی عمر کو کن چیزوں میں برباد کر دیا. وعن شبابہ فیما ابلاہ اس کی جوانی کے متعلق کہ اپنی جوانی کو کن چیزوں میں برباد کر دیا. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وماذا عمل فیما علم جو تجھے علم دیا گیا تھا اس پر تو نے کہاں تک عمل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت گھاٹے میں ہے اور نقصان اٹھا رہی ہے. ایک نعمت ہے صحت اور دوسرا ہے خالی پن. یعنی یہ 2 نعمتیں ہیں
لیکن اس کے معاملے میں انسانوں کی اکثریت گھاٹے کا سودا کرتی ہے، اور گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ وقت کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، صحت کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، اور ہم گھاٹا اٹھانے والے بن گئے۔ تو یاد رکھے، لغویات کا آج نوجوان شکار ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز کہ نوجوان غیروں کی مشابہت کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کرتے ہیں۔ تقلید، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ دیکھیں کہ نوجوان مرد اپنی زبان سے کہتا ہوگا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ مانتا ہوں۔ ہماری نوجوان بہنیں یہ کہتی ہوگی کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتی ہوں، لیکن ان کے کردار سے دیکھیے، ان کے اعمال سے دیکھیے، ان کے عادت و اطوار سے دیکھیے کہ ان کے آئیڈیل اور نمونہ نہ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے، نہ تو فاطمہ، نہ تو عائشہ، نہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے، بلکہ ان کے آئیڈیل اور نمونہ فلمی اداکار ہے، ہیرو اور ہیروئن ہے، یا تو کھیل کے کھلاڑی ہے۔ اور انہی کی تقلید میں، انہی کی تقلید کرتے ہوئے، انہی کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے آج نوجوان کیا کرتا ہے؟ اپنی ٹی شرٹ میں سوراخ کر دیتا ہے، چھید کر دیتا ہے، پینٹ کو پھاڑ دیتا ہے، اور وہی پھٹی ہوئی پینٹ یا ٹی شرٹ کو پہن لیتا ہے، فیشن کے نام پر، تقلید کے نام پر، مشابہت کے نام پر۔ اچھے بھلے بال تھے، لیکن آزو بازو سے بال کو کٹا دیتا ہے، اور بیچ میں بالوں کو بندر کی طرح چھوڑ دیتا ہے، تقلید کے نام پر، فیشن کے نام پر، اور غیروں کی مشابہت کے نام پر، جبکہ یہی قضا ہے جو کہ حدیث میں منع ہے۔ بعض بال کو کاٹنا اور بعض بال کو مکمل چھوڑ دینا یہ قضا ہے، جو کہ آج نوجوان مسلمان کرتے ہیں۔ کن کو دیکھ کر؟ اداکاروں کو دیکھ کر، ہیرو اور ہیروئن کو دیکھ کر، یا کھیل کے کھلاڑیوں کو دیکھ کر ایسا کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ مشابہت ہے اور غیروں کی پیروی کرنا ہے، جبکہ ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ اگر کوئی ہے، سب سے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے، سب سے بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے، جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ہے، وہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے وہ ہے دوستی کا مسئلہ، کہ نوجوانوں کی دوستی اچھی نہیں ہے۔ نوجوانوں کی جو دوستی ہے وہ معصیت پر، اللہ کے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر منحصر ہے۔ آج ان کے دوست عیش پرست ہیں، اسلام سے دور کرنے والے ہیں، ذکر اللہ سے دور کرنے والے ہیں، نمازوں سے دور کرنے والے ہیں، توحید سے دور کرنے والے ہیں۔ ایسے دوستوں کی دوستی نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوستی کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، کہ تم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کیا وہ کسی عیاش کو، آوارہ لوگوں کو دوست بنا رہا ہے، یا کسی نیک اور صالح کو دوست بنا رہا ہے۔ اور یاد رکھے، ایسا دوست جو آپ کو عبادتوں سے دور کرتا ہو، مسجدوں سے دور کرتا ہو، نمازوں سے دور کرتا ہو، یا ایسے دوست جن کے ساتھ مل کر آپ گناہ کرتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، گانے سنتے ہو، آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑتے ہو، یا شراب نوشی کرتے ہو، یا سگریٹ نوشی کرتے ہو، یاد رکھو یہ آپ کے دوست نہیں، اللہ کی قسم یہ آپ کے دشمن ہیں، اور یہی لوگ آپ کے جانی دشمن قیامت کے دن بھی بن جائیں گے، اور ایسے ہی لوگ پچھتائیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو دوست دنیا میں کیوں بنایا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کل قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر کہے گا کہ اے کاش میں رسول کی روش کو اختیار کر لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش، ہائے افسوس، میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر کے رکھ لیا جبکہ میرے پاس نصیحت اور ہدایت آ چکی تھی۔ تو یاد رکھیں،
اگر آپ کے دوست بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے اور جن کے عقیدے میں بگاڑ ہے، تو یہی لوگ آپ کے لیے خسارے اور افسوس کا کل قیامت کے دن باعث بننے والے ہیں۔ اور ایک چیز جو نوجوانوں میں بگاڑ ہے وہ یہ کہ نوجوان ان کے پاس اللہ کے فضل سے طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، لیکن وہ اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنی طاقت اور اپنا رعب ان لوگوں پر دکھاتے ہیں جو کہ کمزور ہے، جو کہ فقیر ہے، جو کہ محتاج ہے، جو کہ مسکین ہے، اور پیسے والوں کی، رعب و دبدبے والوں کی اور شہرت والوں کی وہ عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسوں کے پجاری ہوتے ہیں، تو گویا کہ پیسوں کی وجہ سے ان کی عزت کی جاتی ہے، لیکن جو غریب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہے۔ لیکن نوجوان ان کے ساتھ بدسلوکی والا معاملہ کرتے ہیں، نہ بزرگوں کا احترام ان کے پاس ہے، بزرگ تو دور کی بات، بوڑھے تو دور کی بات، ماں باپ کے ساتھ ان کا حسن معاملہ نہیں ہے، ماں باپ کو وہ ستاتے ہیں، ماں باپ کو وہ جھڑکتے ہیں، ماں باپ کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور یہی ماں باپ ان کی تکلیفوں کی وجہ سے، اولاد کی تکلیف کی وجہ سے خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن وہ آنسو ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ جبکہ احترام کرنا، عزت کرنا، کمزوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور خاص کر والدین کے بارے میں فرمایا کہ والدین کو اف تک نہ کہو، والدین کو نہ جھڑکو، والدین کے ساتھ نرم گفتگو کرو، اور والدین کے لیے دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ تو نوجوان کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، اور خاص کر وہ نوجوان جس کے پاس طاقت ہو، غلبہ ہو، قوت ہو، اور اسی طرح اس کا خاندان اچھا ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کی عزت نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن جو پیسے والے ہوتے ہیں، شہرت والے ہوتے ہیں، سیاست دان ہوتے ہیں، ان کی عزت کرتا ہے، ان کا استقبال کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے۔ یاد رکھیں جس نبی کی ہم امت ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کیسے تھے؟ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک دیہاتی صحابی ہے ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تین چیزیں ہیں، ایک تو دیہاتی ہے، دوسرے بد شکل ہے، تیسرے غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں۔ تین چیزیں، دیہاتی ہے، بد شکل ہے، فقیر و محتاج ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم گنتے ہیں کیا؟ ایسے لوگوں کی حیثیت اور اوقات ہمارے پاس ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ ایسے صحابی جو کہ دیہاتی ہے، گاؤں کے رہنے والے ہیں، بد شکل ہے اور فقیر و محتاج ہے، ان صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور وہ صحابی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور جب وہ اپنے گاؤں سے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزی ترکاری بطور ہدیہ آپ کے لیے لے آتے، اور جب مدینہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہمان نوازی کرتے، اور جب تک وہ مدینہ میں رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے، اور جب وہ اپنے گاؤں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے کر، عطا کر کے، نواز کے بھیجا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی صحابی جو کہ دیہاتی ہے، مدینے میں کاروبار کر رہے ہیں، بازار میں تجارت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پیچھے سے آتے ہیں کہ وہ صحابی انہیں نہیں دیکھ رہے، پیچھے سے آتے ہیں اور ان کی آنکھ بند کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے دوستوں میں، اپنے قریبی میں، اپنے پیاروں میں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہمیں لگاؤ ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھ میں چولی کھیلتے ہیں نا۔ تو ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان صحابی کو نہیں پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے ہیں اور ان کی آنکھ بند کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ اتنی زیادہ محبت کرنے والی شخصیت، اتنے زیادہ قریب کرنے والی شخصیت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ وہ پہچان لیتے ہیں لیکن حرکت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حرکت نہیں کر رہا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ میری پیٹھ کو لگ رہا تھا،
اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دور ہو، میں چاہتا تھا کہ آپ قریب ہی رہے اور آپ کا سینہ میری پیٹھ سے لگتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہٹا دیتے ہیں اور مدینہ کی مارکیٹ والوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس صحابی کو مجھ سے خرید لے گا۔ دوستوں میں ہم کیسا کرتے ہیں مذاق کے طور پر، تو ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق سے کہا۔ وہ خود کاروبار کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی تجارت کا سامان بنا دیا اور کہا کہ کون ہے جو اس صحابی کو مجھ سے خرید لے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیچ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میری حیثیت اور اوقات لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، میری قیمت لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، لوگوں کے پاس اگر تمہاری قیمت اور حیثیت اور اوقات نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری حیثیت اور اوقات اور قیمت بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کن کے ساتھ؟ کمزوروں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، جن کا کوئی رعب و دبدبہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، جن کا کوئی حسب و نسب اور بڑا خاندان نہیں ہے، ان کو ہم نہیں گنتے، ان کی ہمارے پاس کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوا نوجوانوں کے پاس بگاڑ تو ہم نے ذکر کر لیا، لیکن اس کا علاج بھی ہے۔ نوجوانوں کے پاس جو بگاڑ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ نوجوان مقصد حیات کو سمجھے۔ 3 چیزیں جو علاج کے طور پر میں بتاؤں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بگاڑ کا علاج ہے۔ ایک چیز کہ نوجوان اپنے مقصد حیات کو، زندگی کو سمجھے کہ ہمارا جینے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توحید کو اختیار کرنا۔ مقصد حیات کو جب ہم جان لیں گے تو مقصد حیات یہ ہے کہ توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور یاد رکھے جو نوجوان اللہ کی عبادت میں لگا ہوا رہتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ خاص کر نوجوان کی عبادت کے متعلق فضیلت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کب؟ جبکہ محشر کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تمام لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، تمام لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے خوش نصیب افراد ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ امام عادل، ایسا امام، ایسا حکمران جو کہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ وشاب نشأ بعبادت اللہ، ایسا نوجوان بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کی نشو نما ہوئی اللہ کی عبادت کرتے کرتے، یعنی جس کی زندگی، جس کی نوجوانی گزری اللہ کی عبادت میں۔ ورجل قلبه معلق بالمساجد، ایسا نوجوان یا ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا رہتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا وہ انتظار کرتا ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ایسے 2 لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگے جنہوں نے آپس میں محبت کی اللہ کے لیے اور آپس میں جدا ہوئے اللہ کے لیے۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جسے حسین و جمیل اور خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی ہو، برائی کی طرف بلایا ہو، لیکن اس آدمی نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تجھ سے بدکاری نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور اتنا چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، یعنی وہ رو دیا۔ پتہ کیا چلا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا بھی ذکر کیا جو عبادتوں میں لگا رہتا ہے، اس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہے، وہ نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھے کہ ہمیں ایسے ہی زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ دوسری چیز جو نوجوانوں کے بگاڑ کو دور کرنے کا مسئلہ ہے، نوجوانوں کا بگاڑ کب دور ہوگا؟ جب وہ علم حاصل کرے گا۔ علم دین کی اتنی مقدار آپ کے پاس ہونی چاہیے جو آپ کو انسان بنا سکے، جانور سے، حیوان سے انسان بنا سکے۔ توحید کا علم، عقیدے کا علم، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، بنیادی علم ہے، وہ آپ کو ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر بگاڑ کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم علم حاصل کریں، علماء کی صحبت میں، علماء سے علم حاصل کریں، علماء کی رہنمائی میں کتابوں کا مطالعہ کر کے، اور اسی طرح سلفی اور اہل الحدیث علماء کے بیانات کو سن کر علم حاصل کرنے میں بہت احتیاط کرنا ہے۔ ہر ایرے غیر نبت و خیرے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سوشل میڈیا پر ایسے نمونے اور ایسے جوکر آپ کو ملیں گے جو اپنے اندر شیعیت کا، رافضیت کا اور گستاخ صحابہ کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوں گے، لیکن بظاہر وہ آپ کو سنی دکھائی دے رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے فالوورز بہت زیادہ ہو، ان کے فینز بہت زیادہ ہو، لیکن اس کے عقیدے میں اگر بگاڑ ہے، اس کے منہج میں اگر بگاڑ ہے، تو یاد رکھے آپ کو اس سے علم نہیں لینا ہے۔ جو معتبر علماء ہے، جو اہل الحق علماء ہے، جو اہل الحدیث علماء ہے، ان سے آپ علم دین حاصل کریں، کیونکہ علم دین یہ دین ہے۔ علم کیا ہے؟ دین ہے۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے، اور تم دیکھو کہ اپنے دین کو کس سے لے رہے ہو۔ تمہارا شیخ کون ہے؟ تمہارا استاذ کون ہے؟ تم کن کے بیانات سنتے ہو؟ تم کن کے لٹریچر پڑھتے ہو؟ تم دیکھ لو، کیونکہ یہ علم معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا دین ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بد عقیدہ یا جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے یا بدعتی ہے، اگر وہ کہتا کہ آؤ میں تمہیں قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں، سلف صالحین کہتے تھے نہیں، اگر تو قرآن کی آیت بھی سناتا ہے تو ہم تجھ سے قرآن کی آیت بھی نہیں لیں گے۔ کیوں؟ تیرے عقیدے کا مسئلہ ہے، تیرے عقیدے کا مسئلہ ہے، تو بدعتی ہے، تیرے پاس بدعتیں ہیں۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ صرف بیانات سے اور چیخوں سے متاثر نہ ہو۔ کئی علماء ایسے ہیں، جید علماء ایسے ہیں، علم کا پہاڑ ہے، جنہیں انداز خطابت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ ان سے علم حاصل کریں۔ صرف انداز خطابت سے متاثر ہو کر ایسے لوگوں سے جو اپنے اندر گستاخ صحابہ کو چھپائے ہوئے ہیں، رافضیت اور شیعیت کو چھپائے ہوئے ہیں، ان کے بیانات نہ سنیں اور نہ ہی ان سے علم دین حاصل کریں۔ دوسری چیز یہ ہوئی۔ اور تیسری چیز سرپرستوں کے لیے ہے کہ نوجوانوں کا بگاڑ دور ہوگا جب سرپرست اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ نوجوان کب بگڑتا ہے؟ جب بچپن میں اس کی تربیت نہیں ہوتی۔ آج نوجوان، اسی طرح آج والدین کا معاملہ کیا ہے کہ بچہ اگر گانا گاتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اگر بچہ گالی دیتا ہے تو بطور فخر دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کیسی گالی دے رہا ہے۔ اگر بچہ موبائل استعمال کرتا ہے، گانے لگاتا ہے، فلمیں لگاتا ہے، تو فخریہ انداز میں بولتے ہیں کہ ہمیں موبائل یوز کرنا نہیں آتا، لیکن یہ دیکھو کیسا موبائل یوز کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تربیت نہیں ہے۔ گویا کہ آپ اپنے بچوں کو گڑھے میں ڈھکیل رہے ہیں۔ نوجوان اسی وقت بگڑتا ہے جب بچپن میں اس کی تربیت نہیں ہوتی۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، اور ماں کی گود یہ بہت ہی اہم ہے بچوں کی تربیت کے لیے۔ اور اسی طرح اہل عرب میں ایک جملہ ہے جو وہ کہا کرتے تھے کہ لاعب ابنک سبعا، جب بچہ 7 سال تک ہو جائے اس کے ساتھ 7 سال تک کھیلو، مذاق کرو، بہت زیادہ کھیلو۔ وَأَدِّبْهُ سَبْعًا، اور 7 سال تک اسے ادب سکھاؤ۔ وَصَاحِبْهُ سَبْعًا، اور 7 سال تک اسے اپنے ساتھ رکھو، زمانے کی اونچ نیچ اسے دکھاؤ۔ ثُمَّ اتْرُكِ الْحَبْلَ عَلَى غَارِبِهِ، پھر اس کے بعد اس کی رسی کو چھوڑ دو، وہ بگڑنے والا نہیں ہے۔ تو تربیت، بنیادی تربیت اگر آپ بچوں کو دے دیں گے تب بچوں کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوگے۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے اندر بگاڑ ہے، اسی طرح برائیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نکال دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔